بس 3 بار یعنی آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو صرف 3 بار اس ترتیب سے رجب کے مہینے میں 7 دن تک پڑھنا ہے، اور جو بھی حاجت ہوگی تیر بہدف پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ایگریمنٹ 100% ایگریمنٹ دیتا ہوں۔ رجب کے مہینے میں آپ کسی بھی 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں، اور 7 دن کے بعد آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، یعنی آپ جس مراد کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، مال و دولت کے لیے، قرض کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی۔ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کے صرف 7 دنوں میں آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، چونکہ رجب حدیث میں آتا ہے کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام بھی ہے، اور آپ سورۃ کوثر پڑھیں تو انا اعطیناک الکوثر، تو کوثر بھی ایک نہر کا نام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے پانی بھی پلائیں گے، اور اس کا پانی ایسا ہے کہ جو بھی ایک مرتبہ پیے گا کبھی پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ ہاں، جنت میں مزے کے لیے پانی پیے گا، کیونکہ ادھر تو شراب کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، اور شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، 4 قسم کی نہریں ہیں، تو اس میں ایک نہر ہے رجب۔ تو اسی مناسبت سے آپ کو ایک وظیفہ جو ہمیں اپنے مشائخ سے ملا ہے کہ رجب کے مہینے میں، چونکہ کوثر اور رجب وہ مہینہ ہے جو ان 4 مہینوں میں شامل ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے، اس میں ایک رجب بھی ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے ہمیں رجب میں ایک وظیفہ دیا ہے جو 7 دنوں کا وظیفہ ہے، صرف 7 دنوں میں، اور رجب کے مہینے میں کسی بھی 7 دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جو بھی یہ وظیفہ کرے گا تو پورا سال مالا مال رہے گا۔ اس کے لیے چونکہ انا اعطیناک الکوثر، صرف آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ایک خاص وظیفہ، ایک خاص تعداد، ایک خاص طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمیں اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کرام سے ملا ہے، اور جس کو بھی ہم نے دیا ہے الحمدللہ وہ آج مزے اڑا رہے ہیں، آج ہمیں دعائیں دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو ہمیں دعائیں دیں گے اگر اس وظیفے پر آپ نے عمل کیا اس رجب کے مہینے میں۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر جو ہے، کوثر اس کے معنی میں بہت وسعت ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں خیر کثیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، معنی خیر کثیر کے ہیں۔ تو آئیے اس کا وظیفہ دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا، پورا سال خوشیاں ملے گی، اور صرف مال و دولت نہیں، ہر ٹینشن، ہر پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ پورے سال آپ کا خوشیوں والا سال ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن جس طرح ہمیں اپنے مشائخ سے ملا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، تو جس طرح آپ نے بہت سے وظائف، آپ تو لوگوں کے وظائف دیکھتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کرو، بس اجازت مل گئی، اس سے کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں ملتی۔ سمجھا دوں آپ کو، یہ صرف اپنے چینل کو چمکانا چاہتے ہیں، صرف اپنے چینل کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے چینل کو آگے کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ تو خود غرضی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو پھر اجازت ہے، کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے تو آپ کو اجازت تب ہوگی جب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اس کے حلال کی طلب کریں گے، کیونکہ 5 وقت کی نماز دیکھو نہیں پڑھتا تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا۔ 5 وقت کی نماز میرے بھائیوں بہنوں فرض ہے، تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، رزق کے حلال کی طلب کرنا ہے، کیونکہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو یہ تو حدیث میں آتا ہے، تو اس کی دعا، اس کا وظائف رد ہو جاتے ہیں جو حرام سے نہیں بچتے۔
تو حرام مال سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب کر رہے ہیں۔ بھائی آگے جانا ہے قبر میں، آگے قبر میں جانا ہے، قبر میں پوچھا جائے گا، پھر قبر کے بعد عالم برزخ کے بعد پھر حشر کا میدان آئے گا، ادھر پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچا کر رکھے، تو حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین اعتماد کامل ہو، کہ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر آپ کو یقین ہے۔ اگر یقین ہی نہیں، شک ہو رہا ہو، تو پھر تو وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ سب سے زیادہ جو مانع دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے حرام کے بعد، ایک تو حرام ہے نا، دوسری بات یہ کہ اس کو یہ دعا کرتے ہو اس کو یقین ہو کہ بھئی میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ کو پہلے سے اللہ پہ شک ہو رہا ہے، تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جب وظیفہ ٹھیک آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، سارے الفاظ غلط پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہے۔ ان 4 شرائط کی روشنی میں رجب کے مہینے میں آپ کسی بھی 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں، اور 7 دن کے بعد آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ یعنی آپ جس مراد کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، مال و دولت کے لیے، قرض کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی 7 دن کے بعد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ حاجت کے، اور اس کے بعد صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 100 بار مختصر درود پڑھنا ہے، یعنی جو بھی مختصر ہو یا جو بھی درود ہو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھو وصلی اللہ علی النبی الامی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے مختصر درود 100 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت شروع کرنا ہے، اور اس طرح پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اس آیت کو انا اعطیناک الکوثر کو 101 بار پڑھنا ہے، اور پھر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سورت پورا کریں۔ تو ایک بار ہوا، پھر دوبارہ شروع کریں اور انا اعطیناک الکوثر کو 101 بار پڑھیں، پھر سورت پورا کریں، وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر تیسری بار پھر 101 بار انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ جب 101 بار پورا ہو جائے فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بس 3 بار یعنی آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو صرف 3 بار اس ترتیب سے رجب کے مہینے میں 7 دن تک پڑھنا ہے، اور جو بھی حاجت ہوگی تیر بہدف پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ایگریمنٹ 100% ایگریمنٹ دیتا ہوں، 3 بار صرف اس ترتیب سے، آخر میں پھر 100 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب اپنی حاجت کے لیے اللہ سے رو رو کر دعا مانگنا ہے، رو رو کر اور دل سے دعا مانگنا۔ دعا صرف سرسری پڑھنے کا نام نہیں، رو رو کر اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز 7 دن تک اس پر مسلسل عمل کریں، رجب کے مہینے میں کسی بھی 7 دن، اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ تیر بہدف پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔